الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا آج کا ہمارا 10واں درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز میں کندھوں کو ڈھکنا یا چھپانا مستحب ہے اور ڈھانکنا چاہیے۔ دوسری بات علماء نے یہ کہی ہے کہ نماز میں کندھوں کو کسی چیز سے ڈھکنا ضروری ہے، شرط ہے۔ کندھا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ والا جو حصہ ہے، کم سے کم یہ پورا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، اس کو کندھا کہا جاتا ہے۔ یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ جس طرح سے سطر چھپانا ضروری ہے، ایسے یہ حصہ بھی ڈھکنا ضروری ہے۔ اس بات کو کہنے والے بہت سارے علماء ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ دلیل ان کے پاس ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ ایک کپڑے سے مراد یعنی نیچے سے باندھ لیا ہے، اوپر کچھ نہیں پہن رہا ہے، کندھا نہیں ڈھاکا ہے، تو جبکہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو تو نماز نہ پڑھے، بلکہ کندھے ڈھانک کر نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کندھوں پر کپڑا نہ ہونے سے منع فرمایا، اور جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل باطل یا فاسد ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی کہی کہ کندھوں کو ڈھانپنا بھی نماز میں سطر کی طرح ایک واجب ہے۔ جس طرح سطر چھپانا واجب ہے، ایسے ہی کندھوں کو چھپانا بھی، ڈھانپنا بھی واجب ہے۔ اگر اس میں کمی کی جائے گی تو نماز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شرمگاہ کو نہ ڈھانپنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب نماز میں کندھوں کو ڈھانپنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ڈھانپنا کیسا ہے، ڈھانپنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، خاص طور پر ایام حج کے دنوں کے دوران حالت احرام میں، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو، یعنی کندھے ڈھانپ نہیں سکتا ہو، بے بس ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، صرف سطر ڈھانپنے کا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، طاقت کے باہر والی چیز سے کر نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ اگر کپڑا وسیع ہو، چوڑا ہو تو اسے لپیٹ لو پورا اوپر سے نیچے تک، لیکن اگر تنگ ہو تو اسے ازار بنا لو، نیچے باندھو، یعنی سطر چھپا لو۔ یہ نماز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل تو ڈھانپنا ہے پورا، تنگ ہونے کی وجہ سے صرف نیچے کا حصہ ازار بنا لینا ہے، یعنی سطر ڈھانپ لینا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ کئی بار آ چکی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی شخص قادر ہو، اس بات پر قادر اور طاقت رکھتا ہے کہ اپنے دونوں یا کم از کم ایک کندھے کو ڈھانپ سکے، یعنی اس کے پاس کپڑے بھی ہے اور ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کندھا نہیں ڈھانپ سکتا، یعنی قادر بھی ہے، کپڑا بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ دونوں کندھے ڈھانپے گا، یا پھر ایک کندھا کم سے کم اسے ڈھانپنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہی علماء کے اقوال میں سے زیادہ درست بات ہے۔ اور اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، یعنی کندھوں کو نہیں ڈھانپا، حالانکہ وہ قادر تھا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یعنی اس کو جو ہے، اس کے پاس کپڑے بھی ہیں اور ڈھانپ بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں ڈھانپ رہا ہے کہ نہیں نماز ہو جائے گی، تو اس صورت میں نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، درست نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر اس کپڑے کا کچھ بھی نہ ہو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ میں یہ بات ذکر کی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا، دو باتیں تھیں، کندھوں کو ڈھانکنا نماز میں مستحب ہے، اچھی بات ہے، اور دوسری بات کہ نہیں واجب ہے، ضروری ہے۔ زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ کندھوں کو نماز میں ڈھانکا جائے گا۔ اب وہ لوگ وہ بنیان جو ہاف ہوتی ہے، جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، تو ایسی بنیان میں نماز پڑھنا درست نہیں۔ ہاں، اگر بنیان فل آستین والی ہے، یہاں تک جو ہوتی، اس حصے کو ڈھانک لیتی ہے مکمل، دونوں حصے کو، تب تو اس میں پڑھ سکتا ہے۔
لیکن ایسی بنیان یا ایسا کپڑا پہنا ہے جو اس حصے کو پورا نہیں ڈھانک رہی ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر قادر ہے اور نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں درست نہیں ہوگی یا پھر کم ہو جائے گی نماز۔ تو لہذا ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم سطر اچھی طرح ڈھانکتے ہوں تو کندھے بھی ڈھانکیں۔ بنیان وغیرہ میں جو ایسی بنیان جو ہاف بنیان ہوتی ہے جس میں ایک ہی پٹا ہوتا ہے، اس میں نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ فل والی جو آستین ہے کم سے کم یہ حصہ پورا ڈھک جائے، اس میں ہی نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔